حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی نظر ایک ریچھ نچانے والے پہ پڑی جو ایک ریچھ کو نچا رہا تھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ ریچھ نچانے والا حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے قلندر کہتے ہیں تو آپ نے اختیار مسکرا دی اور مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا کہ آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ تو آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی، تو آپ تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم تماشا دکھاؤ پھر میں تمہیں تماشا دکھاؤں گا۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس نے لال شہباز قلندر سے کہا کہ اب آپ کی باری۔ لال شہباز قلندر نے فرمایا یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ میں اس درخت کی ٹہنیوں پہ کھڑا ہوں گا اور تم نیچے سے گزر جانا، مگر یاد رکھنا آگے جانا اور واپس کبھی مت آنا۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درخت کی ٹہنیوں پہ کھڑے ہو گئے اور وہ شخص نیچے سے گزر گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد، نہ غبار۔ جہاں تک نظر پڑی خوبصورت ہی خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، خوبصورت ماحول، خوبصورت موسم۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑا پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا، سوچا آج تو جان ہی گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سپہ سالار کا ایک سپاہی آگے بڑھا۔ سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا تو رو رو کر برا حال ہے۔ وہ آپ کے لیے نہایت پریشان ہیں۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پہ سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کے حیران۔ اتنا خوبصورت محل اس نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو اتنا خوبصورت محل ملے گا۔ جب اندر گیا تو ایک خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتے ہوئے لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول گئے تھے کیا؟ اور پھر ایسی زندگی ملی جس کے بارے میں کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا۔ خوبصورت ملکہ، عالیشان محل اور عالیشان زندگی گزارنے لگا۔ سال گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے بھی ہو گئے اور خود پہ بڑھاپا آنے لگا۔ سال گزر گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں پھر وہ وہیں پہنچا جہاں پہ لشکر تھا۔ دیکھا وہ درخت اب بھی موجود تھا۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ سوچ کے درخت کے بیچ سے گزرا۔ درخت کے بیچ سے گزرنا تھا کہ ماحول ہی بدل گیا۔ وہی مقام، وہی وقت سامنے، وہی ریچھ، وہی ڈگڈگی پڑی تھی، وہی گرمی، وہی گرد و غبار تھا۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ وہی پرانا ماحول، وہی سب کچھ واپس آ گیا تھا۔ پریشانوں کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شہباز قلندر کھڑے تھے اور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب، وہ جگہ، میری ملکہ اور میرے شہزادے سب کہاں گئے؟
آپ نے مسکرا کے اس طرف دیکھا اور کہا، سب تماشا تھا، وہ سب تماشا تھا۔